اسلام ایک بہترین دین جو بدترین سازشوں کا شکار ہو گیا. اسلام کو اتنا خطرہ بیرونی طاقتوں سے نہیں جتنا اندرونی طاقتوں سے. اگر میں لفظ آسان کروں، اسلام کو اتنا نقصان کافر نے نہیں پہنچا جتنا منافق نے پہنچا. کافر کی شکل ایک تھی، اللہ نے قرآن میں ایک ہی صورت بھیجی کافرون. مسلمان کی شکلیں بھی دو تھیں، صورتیں بھی دو ہیں، ایک مومن اور ایک منافق. منافق نماز سے پتہ نہیں چلتا کہ ہے کہ نہیں، روزے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن ہے کہ منافق ہے، حج بھی نہیں بتاتا مومن ہے کہ منافق. منافق کے عمل دیکھنے میں مومن جیسے ہوتے ہیں. منافق اسے کہتے ہیں جس کے اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو. طوطا سبز پتوں میں بیٹھا ہو تو پہچانا نہیں جاتا، منافق مومنوں میں بھی بیٹھا ہو پہچانا نہیں جاتا. نبی سے صحابی نے پوچھا تھا مدینے کی مسجد میں، یا رسول اللہ، اللہ نے سورت بھیج دی، آپ نے نشانیاں بتا دی، منافق پہچانا کیسے جائے گا؟ سنی کتابوں میں لکھا ہے، رسول نے مسکرا کے فرمایا منافق کی ایک ہی علامت ہے، وہ فضائل علی برداشت نہیں کرتا. اللہ کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے، رسول کی دشمنی بھی سینے میں چھپ جاتی ہے. علی وہ حقیقت الہیہ ہے جس کی دشمنی بندہ چھپائے بھی تو نہیں چھپتی. اسلام کی ابتدا دعوت ذوالعشیرہ سے ہوئی. اسلام کا آخری اعلان غدیر میں. اسلام عشیر اور غدیر کے درمیان. عشیر میں لا الہ الا اللہ ہے، غدیر میں علی ولی اللہ. جس نے عشیر سے لے کے غدیر تک کا سفر کیا اسے قرآن مومن کہا. جس نے غدیر میں آ کے علی کو چھوڑ دیا اسے قرآن منافق کہا. اسلام کی پہلی دعوت علی کے باپ کے گھر میں تھی، حضرت ابو طالب کی حویلی میں. یہ سارے شیعہ سنیوں نے لکھا کہ دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام حضرت ابو طالب کی حویلی میں ہوا تھا، جہاں 3 دن کھانا پکایا گیا تھا اور کفار نے تقریر کا بائیکاٹ کیا تھا اور نبی کی گفتگو نہیں سنی تھی. کہ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی تھی. علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے صرف اتنا پوچھا جائے کہ جب اسلام کی پہلی دعوت ہوئی تو وہ کس گھر میں ہوئی تھی؟ وہ کہیں گے ابو طالب کے گھر میں. ابو طالب کا گھر کس شہر میں تھا؟ وہ کہیں گے مکہ میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ کہتے ہیں وہ بھی مکہ میں. تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی؟ جب خدا کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ جب بات ہی لا الہ الا اللہ کی تھی. آج 1400 سال کے بعد مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھنا؟ جس نے کلمہ نہیں پڑھنا تھا اس کا احسان لینے کی ضرورت نہیں کیا تھی. چاہیے اللہ کو یہ تھا کہ بات توحید کی تھی، اللہ کے گھر میں ہوتی، بات رسول کی تھی، اللہ کے گھر میں ہوتی، بات لا الہ الا اللہ کی تھی، اللہ کے گھر میں ہوتی، بات محمد رسول اللہ کی تھی، اللہ کے گھر میں ہوتی. لیکن شیعہ سنی سب نے لکھا کہ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کی حویلی میں ہوئی. جب ہم نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا تھی؟ جب اللہ کا گھر بھی اسی شہر میں تھا تو یہ اسلام کی پہلی دعوت اللہ کے گھر میں کیوں نہ ہوئی؟ مولویوں کا اصل میں مجبوری تھی، لیکن وجہ کیا تھی؟ ان کا وجہ یہ تھی کہ اس وقت خانہ کعبہ میں خود رہتے تھے، اس وقت کعبہ میں خود رہتے تھے، اس وقت کعبہ میں خود رہتے تھے. پتروں کی وجہ سے وہاں اللہ کی بات نہیں ہو سکتی تھی. اس کا مطلب مولوی مان گیا کہ رحمان کے گھر پت تھے، عمران کے گھر پت نہیں. جب پہلی دعوت
عمران کے گھر پہلی دعوت حضرت ابو طالب کی ہوئی تھی. جو دعوت پہ آئے وہ 40 کافر تھے. جس نے کھانے کا انتظام کیا وہ علی کا باپ. اسلام آج بھی جس کے دسترخوان کا مقروض ہے. یہ پہلا کھانا حضرت ابو طالب کافر آئے پہلے دن لنگر کیا مجلس نہیں سنی. قریب کافر آئے ابو طالب کے گھر سے کھایا. رسول کی تقریر نہ سنی. یہ کافروں کا شروع سے پروگرام ہے. یہ ذکر کا بائیکاٹ کرتے ہیں, لنگر کا نہیں کرتے. کھانا کھاتے تھے چلے جاتے تھے, تقریر نہیں سنتے تھے. پہلے دن آئے کھانا کھایا چلے گئے, دوسرے دن آئے کھانا کھایا چلے گئے, تیسرے دن آنا تھا. حضرت رسالت امام نے حضرت ابو طالب کے بعد جا کے کہا چچا ابو طالب اتنی محنت کا فائدہ کیا ہے؟ تقریر تو میری سنتا کوئی نہیں ہے, گفتگو تو میری سنتا کوئی نہیں ہے. جس کام کے لیے کھانا پکا رہے ہیں وہ کام تو ہو نہیں رہا. حضرت ابو طالب کے چہرے میں مسکراہٹ آئی. مسکرا کے کہا میرا سردار آپ بتائیے آپ تقریر کرنا کب چاہتے ہیں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آج تقریر ہو جائے. حضرت ابو طالب کے چہرے میں اطمینان آیا. مطمئن ہو گئے آج آپ تقریر کریں, ان میں سے کوئی نہیں جائے گا, ان میں سے کوئی اٹھ بھی نہیں سکے گا. کتابیں کہتی ہیں رسول تقریر کے لیے اٹھے, کفار نے اٹھنے کا پروگرام بنایا. ابو طالب نے اپنے نیام سے تلوار کو کھینچا, دروازے کے باہر دروازے میں تلوار کو رکھا خبردار کوئی تب تک نہ اٹھے جب تک محمد بات نہ کر دے. اتنا کہنا تھا رسول کے کھڑے ہو, رسول کا اٹھنا تھا. ابو جہل ابو لہب نے اٹھنے کی کوشش کی. حضرت ابو طالب نے ایک ہاتھ رکھا ابو جہل کے کاتے پہ, دوسرا ہاتھ رکھا ابو لہب کے کاتے پہ. انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ. یہ کہنے کے بعد نبی کے چہرے پر نظر پڑی. پھر مسکرا کر کہا یا سیدی یا مولایا, اٹھو میرا سید, اٹھو میرا مولا. تتکلم مما تحبون, اور کہتے ہو جو تو چاہتا ہے. وبلغ رسالت ربک, اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے. ابو طالب کا جملہ کہنا تھا جبریل نے آ کے نبی کے قدم پکڑے تو میں خدا کہہ رہا ہے. ابو طالب کے تو پہلے قرض بہت ہے, ایک قرض اور کر دیا. پچھلے 40 کافروں میں میرے نبی کو مولا کہا ہے. میں سوالہ کے حاجیوں میں اس کے علی کو مولا کہا, مجھے خدا رسول نے اپنی رسالت کا اعلان. اگر کوئی میرا اہل سنت بھائی یہ سمجھے کہ شاید میں شیعہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں, ہر سنی نے لکھی. رسول تقریر کے لیے اٹھے اور کہہ رہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, انسانوں کہو اللہ ایک, گواہی دو اس کے سوا کوئی معبود. پھر رسول اپنی رسالت کا اعلان کر کے کہا میں محمد اس کا رسول بن گیا. یہ کہہ کر رسول نے یوں کفار کی طرف سرداروں کے سر جھکے ہوئے, کوئی سر اٹھانے کو تیار نہ تھا. رسول پھر ہوئے گواہی دو اللہ ایک ہے, کہو میں اس کا رسول ہوں. کفار کے سر جھکے. تیسرا اعلان رسول نے کیا. یہ تاریخ کہتی ہے کہ بالکل مجمع کے پیچھے سے بچپن کے لیے انگوشتے شہادت کو آسمان کی طرف کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں وہ ایک ہے. میں گواہی دیتا ہوں آپ اس کے رسول ہیں. لیکن اتنا کہنا تو رسول کی آواز آئی, کفار چپ رہے. علی بول پڑا, تو نے بول کے میری بھی گواہی دے دی ہے, اس کی بھی گواہی دے دی ہے. پھر میں بھی اعلان کرتا شاعری انت خلیفہ من بعدی, اے علی تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے, وہ مسیح اور میرا مسیح ہے, وہ مسیحی اور میرا مسیح ہے. رسول نے کہا میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا ولی بھی ہے, تو میرا مسیح بھی ہے, تو میرا وزیر بھی ہے. علی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد نے کہا علی ولی اللہ. اس کا مطلب جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے یہ علی کی سنت ہے. علی ولی اللہ پڑھنا نبی کی سنت.
कुफार परेशान हो गए कि एक भाई कह रहा है, दूसरा कहता मैं भी गवाही देता हूं। मक्के के काफर अबू तालिब की हवेली से परेशान हो गए। मैं जुमला तब्दील करता हूं, काफर अली के घर से परेशान हो गए। काफर आज भी अली के घर आने से परेशान हो गए। तब के अबू तालिब के झटकारे हुए अभी तक न लौटे। वहां से वापस आ गए। नबी के कत्ल का मंसूबा बन गया कि किसी तरीके से मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, ये बात मक्के की मक्के में रह जाए। अगर ये मकसद बन गया तो हमारे बुतों का क्या होगा, हमारे खुदाओं का क्या होगा। मर्दों ने घर जाके औरतों को बताया, औरतों ने गोदों में बच्चों को समझाया, माओ ने शरारती बच्चों की तरबियत करनी शुरू कर दी। अली की दुश्मनी में जब भी माएँ निकली है तो तरबियत खराब करके निकली। बच्चों की अली की दुश्मनी में तरबियत शुरू कर दी। अगले दिन रसूल तबलीग के लिए मक्का की गली में आए। अब रसूल अकेले नहीं थे, रसूल के पीछे अली भी मौजूद थे। काफिर ने अपने बच्चों के हाथों में पत्थर देके उन्हें छतों में बिठा दिया कि जब अब्दुल्ला का यतीम गली में आए तुमने इतना जख्मी कर देना है कि ये जिंदा वापस आ जाए। जब रसूल गली का पहला मोड़ मुड़े तो मक्के के कुफार ने पहली बार मंजर देखा कि आज मोहम्मद तन्हा नहीं आ रहे थे, आगे आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह था, पीछे पीछे अली वलीउल्लाह था, आगे आगे मुस्तफा थे, पीछे पीछे मुर्तजा थे। माँ ने बच्चों को इशारा किया, बच्चों ने हाथों में पत्थर लिए, नबी के जिस्म का निशाना करने का सोचा। अली ने हाथ उठा के कहा, खबरदार किसी का पत्थर मेरे सरदार के जिस्म पे ना आए। किताबें कहती है अली खजूरें खा रहे थे, गुठलियां संभाल रहे थे। अली खजूरें खा रहे थे, गुठलियां संभाल रहे थे। जब मक्के के काफिरों ने पत्थरों को नबी के जिस्म का निशाना लेने का कहा तो तरीक़त अली ने अपने हाथ से वो खजूर की गुठलियां निकाली। जिसके हाथ में मारी वो हाथ चला गया, जिसके बाजू पे लगी वो बाजू चला गया, जिसके सीने पे लगी वो सीने से बाहर हो गया। आज वाल भी कहता है तारीख में लिखा तो है लेकिन अक्ल तस्लीम नहीं करती। खजूर की गुठली में इतनी ताकत कहां से आ गई? तो ये खजूर देखी है, मारने वाला हाथ की नहीं देखा। अल्लाह कुरान में कहता है अलग तरह कैसा तुम्हें याद नहीं हमने हाथियों के साथ क्या शुरू किया था? अगर अबाबील के पत्थर अब्राहा के हाथी मार सकते हैं तो शदुल्ला से निकली गुठली काफिरों के बच्चे भी मार। गलियों में तबलीग कर रहे हैं, मुस्तफा गवाही दे रहे हैं। मैं इस्लाम का इब्तदाइया सुना रहा हूं। अभी कोई भी मुसलमान नहीं हुआ। जिस दौर की मैं बात सुना रहा हूं अभी सारे काफिर। अभी ये काफिर कलमा पढ़ के होंगे मुसलमान, फिर बैठेंगे नबी की सोहबत में, फिर बनेंगे सहाबी, फिर बनेंगे रज़ी अल्लाह। सारे के सारे तशरीफ ले आए। जाकिर अहले बैत खुश अलहान जाकर जनाब मस्जिद जाफर साहब तशरीफ ले आए। अब रसूल तबलीग कर अली गवाही इजाजत है ना? मक्का दुश्मनों से भर गया। दुश्मनी नबी और अली की इतनी फैल गई कि लोगों ने घेरा कर लिया। अबू तालिब दुनिया से चले गए। खुदा ने कहा मेरा मोहम्मद अब मक्का रहने के काबिल नहीं। अब ऐसे कर मक्का छोड़, बिस्तर पे उसे सुला दो तुझ में से। झगड़ा तो यहीं पे खत्म हो सकता है, लड़ाई तो यहीं पे खत्म हो सकती है। शिया सुन्नी बैठ के किसी जगह पे ये तय करें मक्का छोड़ते हुए रसूल ने हिजरत करते हुए अपने बिस्तर पे किससे सुलाया? मौला वजह क्या थी? कोई और कोई सोए, इसलिए कि रात में नबी के जिस्म से नूर निकलता। आज बंदा वो चाहिए था जो सोए मुझे बात आसान करते थे कि नूर ही चाहिए था। फिर नबी जबरील को सुला देते।
بشروں میں نور ہی جبریل کے جسم سے بھی نور نکلتا کافر حملہ بھی کر دیتے جبریل پہ حملہ ہو نہیں سکتا وہ تو فرشتہ ہے تو میرے مالک تم علی کو ساتھ لیتا جبریل کو سلا دے اب نتیجہ میں دینے لگا مجھے دکھ ہوگا جو بندہ پیچھے میں چپ رہا یا رسول اللہ علی کو ساتھ لے جائے جبریل کو سلا دے جب نہیں کیا آواز محمد ہے گستاخ نہ کر جبریل میرا نوکر ہے اور نوکر کی کیا ضرورت کہ وہ سردار کی جگہ میں بیٹھے نوکر کی کیا ضرورت کہ وہ سردار کی جگہ میں بیٹھے تو فیصلہ تو یہیں پہ ہو گیا چلو محمد نے ایک رات کے لیے اپنے بستر میں جبریل جیسا نوکر نہیں بٹھا تھا وہ اپنے بعد اپنے دن پر پہ کسی اور جس کو کیسا بٹھا سکتا سوچئے کہ رسول نے مولا علی کو یہ نہیں کہا لیٹ جا فرمایا یا علی سو جا میں صدقے یا رسول اللہ حکم لیٹنے کا نہیں تھا سونے کا اب علی پہ سونا واجب لیٹنا بندے کے بس میں ہے سر پہ نیند کیسے رسول نے کہا یا علی تمہیں سونا اور علی بھی سوئے ہزاروں دفعہ آپ نے ممبر سے ہجرت بھی سنی علی کا سونا بھی سنا آپ نے علی کے سونے پہ نعرے بھی لگائے آج رات سے پردہ اٹھائیں کہ رسول نے علی سلایا کیوں تھا اللہ اور محمد کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ میرا پیر سو جائے اللہ اور نبی کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ شیعوں کا رہبر سو جائے علی کو سلانے میں راز کیا تھا جو فقیر نواز بندے رہتے ہیں وہ جملہ سمجھیں گے اور پھر بڑا سے دعا حاصل کروں گا اللہ نے اور رسول نے مل کے علی کو کیوں سلایا اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم اور اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی علی نے سورج کی طرف دیکھ کے کہا تھا اے سورج گواہ رہنا ساری زندگی علی نے تجھے ابھرتا دیکھا ہے تو نے زندگی میں کبھی علی سوتے ہوئے نہیں دیکھا جس بندے کا عقیدہ یہاں آ گیا ہے اگر جملہ وصول کرے عرش میں وہ نہیں سوتا تھا فرش میں یہ نہیں سوتا تھا عرش میں اسے نیند نہیں آتی تھی فرش میں اسے نیند نہیں آتی تھی اللہ نے کہا میرا محمد ایک رات کے لیے علی کو سلا دے ورنہ میری لاش علی کی خطرے میں چلی ایک رات کے لیے سنا اب کہاں میں علی کا مقابلہ کروں جس کی نیند سے توحید بچے اس کا جاگنا کیسا علی سو جا علی بھی سو علی سو جا علی چلے جی بات مختصر کرتے ہیں اگلے ہی مہینے میں گفتگو تمام کر علی رسول کے بستر پہ سو ایک مہربانی مجمع اور کر دے اگلا نتیجہ بڑا قیمتی ہو جائے اگر آپ تھوڑی دیر سماعت میں رسول نے صرف بستر نہیں چھوڑا رسول جاتے ہوئے اپنی وہ جو کفار کی رکھی جماعت وہ کیا کر کے گئے مولا امیر المومنین کے حوالے بالکل زور نہیں لگانا اور نتیجہ ہو امانتیں تھی کس کی کافروں نے رکھوائی کس کے پاس نبی کس سے دے تھی کافروں کی رکھوائی تھی نبی کے پاس نبی دے گئے تھی کافروں کی رکھوائی تھی نبی کے پاس نبی دے گئے علی کو تھی کافروں کی رکھوائی تھی نبی کے پاس نبی دے گئے علی کو مجمع چپ ہو جائے مجھے اندر سے ضرور آ رہا تھی کافروں کی رکھوائی تھی نبی کے پاس نبی دے گئے علی کو بھی اتنا مجمع مجھے بول کے بتاتے کہ جو محمد ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی
علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا، وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت جیسی عبادت